السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ جی اب اس کی جو مطلب تفسیر یا اس کا نزول کیسا ہوا، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے؟ جی یہ تو خیر شعراء کے شکست کے لیے کافی تھا اشارہ۔ جو شعراء کرام جمع ہوتے تھے اور جو جھٹلاتے تھے نبی کو، یہودی، عیسائی اور دیگر آتش پرست لوگ، مخالف نبی جتنے بھی تھے مکے میں، عرب میں، وہ جو جھٹلاتے تھے، کیونکہ ان کو ابو سفیان وغیرہ اور یہ جتنے بھی تھے یہ لوگ جمع کرتے تھے، بنی امیہ کے لوگ یہ لوگ جمع کیا کرتے تھے نبی کو شرمندہ کرنے کے لیے۔ وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہو پائے، تو یہاں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ کعبے کے اندر شعراء کو شکست دینے کے لیے یہ آیت آئی، یہ درست نہیں ہے۔ یہی یہ بات درست نہیں ہے اور ثابت بھی نہیں ہے اور صادق بھی نہیں ہے، اور اگر یہ مان لیا جاتا کبھی تو اللہ کی ذات پر تہمت ہوگی۔ یہی مجھے پوچھنا تھا اصل اللہ کی ذات کے لیے، کیونکہ اللہ نے تو یہاں پر پیغام دیا ہے نا، اپنے نبی کے لیے خصوصی پیغام ہے، امت کے لیے نہیں۔ اصل بات یہی آنا ہے اپنوں کو، اپنے نبی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے خصوصی پیغام دیا ہے۔ اور آپ کے سوال کرنے کا بھی دوبارہ درمیان میں پوچھنے کا اور بولنے کا بھی شکریہ، ماشاءاللہ، کیونکہ اس سے جو ہے نا حقیقت کو راہ ملتی ہے، اور جو پوشیدہ حقیقت ہے وہ افشا ہوتی ہے۔ منتظر جو لوگ ہیں حق کے، وہ تلاشی ہے ان کے لیے۔ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا حضرت، در حقیقت میں وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ وہ یہ ہے کہ انا آتینا کل کوثر، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر عطا کیا۔ تو کوثر سے مراد کس نے کچھ نکالا، کس نے کچھ نکالا، کس نے کچھ نکالا، مگر محبان پنجتن، مگر پنجتن، پاک پنجتن کے چاہنے والے جتنے بھی فقرائے، جتنے بھی فقراء جو جنہیں علماء حق کہتے ہیں، حق کے عالم، جی، جن کے علم کا تعلق فراست مولا علی سے ہے، وہ حق والے ہیں، وہ عالم حق ہے۔ کیا ہے صاحب؟ وہی عالم حق ہے، الحمدللہ۔ تو یہاں پہ ان کے نزدیک اس کے معنی کچھ اور نکلتے ہیں، اور بات تو صحیح ہے، کیونکہ گھر کے لوگ سے جو عقیدہ ملتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے، صحیح حق، ورنہ بے گھر کے لوگ تو مخالف ہوتے ہیں نا، تو مخالف سے ہمیں کیا شروکات؟ کیونکہ تینوں کی دور خلافت میں بہت سارے معاملات بگڑے، اور اعتدال بگڑ گیا، نظام بگڑ گیا، تصور بگڑ گیا، علم کا، نبی کو، دین کو سمجھنے کا، جاننے کا تصور بگڑا۔ ان لوگوں نے بدعتیں کی، اضافہ کیا، اور ایسی بدعتیں کی جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں کو اظہار کرنے میں دشواریاں آئی، پنجتن کی محبت کو اظہار کرنے میں دشواریاں آئی، اور حق تعالیٰ کی مناسبت اظہار عقیدت کرنے میں دشواری آئی، تینوں خلافتوں میں مولا علی کو چھوڑ کر۔ یہ ذرا پیچیدہ معاملہ ہے،
انشاءاللہ خیر اس مسئلے کو نہ بولتے ہوئے میں آگے بات جاری کرتا ہوں اپنی در حقیقت میں. تو کوثر سے مراد کیا ہے؟ علماء حق وہ جو پنجتن مطلق ہے وہ علماء حق ان کے نزدیک کیا تصور ہے؟ در حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ آیت پیام شان محبوبی میں گزری ہے، نازل ہوئی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پیام شان محبوبی میں نازل ہوئی ہے. ہاں صاحب، اللہ نے در حقیقت میں اس پر جو ہے حضرت محی الدین ابن عربی سید محی الدین ابن عربی جو خانوادہ قادریہ کی طریقت سے وابستہ ہے، غلامان اہل بیت ماشاء اللہ، سلسلہ غوثیت کے جو ہے بعد میں جو ہے اب پرچم ثانی کہلائے الحمدللہ، اور علوم اولا اور علوم اعلیٰ ہے آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بعد بہت مشہور معروف شخصیت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا اشارہ بھی دیکھو کتنا واری، پوری دنیا کے علماء مانتے ہیں ان کو، پوری دنیا کے علماء مانتے ہیں، چاروں طبقے کے لوگ، چاروں مسلک کے لوگ مانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کوثر در حقیقت میں یہ جملہ جو ہے اوزان قرآن کے اندر اس کی صفت جو ہے مؤنث کی ہے، یہ اسم مؤنث ہے، اس لیے اس کا پیام واضح ہے کہ کوثر جو عطا کیا اللہ نے مؤنث کی صورت میں عطا کیا نبی کو. کیا صورت تھی اس کی؟ مؤنث کی صورت تھی. تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام، خدیجہ کبریٰ، ماں خدیجہ کبریٰ کی دختر نیک اختر بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. تو وہ کوثر سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا ہے جناب، سلام اللہ علیہ. کیا بات ہے، کیا بات. اور میں نے جو ہے قریب جو ہے 30 سال پہلے ناندیڑ ضلع پڑتا ہے جناب، آپ گئے ہوں گے کبھی ماشاءاللہ، مہاراشٹر کے اندر جو ناندیڑ ضلع ہے، مہاراشٹر کا مراٹھ والے میں پڑتا ہے. تو ناندیڑ ضلع کے قریب میں ایک گاؤں ہے پورنا، ہاں، وہ قریب وہاں سے 30 کلومیٹر ہے، جہاں پہ ریلوے پہلے آتا ہے وہ، جانے سے ناندیڑ پہنچنے سے 30 کلومیٹر پہلے پڑتا ہے پورنا. اس شہر کے اندر، اس گاؤں کے اندر 30 سال پہلے ایک قادری نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے صوفی، انہوں نے قرآن کے تفسیر کے اندر کوثر کو، ان کی تفسیر جو میں نے پڑھی تھی اس کے اندر انہوں نے بھی وہ پانی بتلایا نبی کی پشتوں میں. اچھا، نبی کی پشت میں، نبی کی پشت میں، پیٹھ کی طرف وہ پانی بتلایا کہ جس کی مثال اجل سے منتظر نزول، اجل سے منتظر نزول ہونے کی فطرت پر مچلتی ہوئی حالت میں وہ زندہ آب حیات پانی جو 2 پیالوں کے درمیان میں بند ہے، جو 2 پیالوں کے درمیان میں بند ہے. مگر نقطے کی بات کیا کہا انہوں نے؟ نزول کے لیے بے قرار اور مچلتا ہوا اجل سے. نور نبی کے ساتھ تھا وہ پانی، انہوں نے وہ اشارہ کیا کوثر کو. کیا بات وہیں آ رہی ہے. تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کوثر عطا کیا. آپ حقیقت کی طرف آئے، ایک دشمن کا میدان تھا جو شعرا کا تھا، پست ہو گیا، ہار گیا، شکست پایا. ایک دشمن یہ تھے، وہ تمثیلی دشمن ہوا. اب حقیقی دشمن آتے ہیں. اپن کیا آتے ہیں؟ السلام علیکم دوستو، میں ایک بار اور آپ سب کو یاد
دلا دوں کہ یہ ویڈیو جو راہ سلوک میں مسافر ہے اور جو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے، تو برائے مہربانی کوئی اور اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور خود بھی پریشان نہ ہو اور ہم کو بھی پریشان نہ کرے۔ شکریہ صاحب۔